بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پشاور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد کی ایک عدالت میں کچھ اہم مقدمات سننے کو ملے، اور ان مقدمات میں اگر ایک طرف لگتا ایسے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات جو نااہلی کا کیس تھا شاید وہ سیٹل ہو چکا، اگر آپ سنیں کہ چیف جسٹس فائز عیسی صاحب کا کیا خیال ہے یا جسٹس اطہر اللہ صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تو دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ میں جو ایک بہت بڑا کنسرن تھا پی ٹی آئی کا کہ جی یہ جو بلے کا نشان ہے وہ ای سی پی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، وہ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ وہ بلے کا نشان ان سے چھین سکتی ہے، تو اس بارے میں ان کو کم از کم ایک ریلیف ملا کہ پاکستان کے پشاور ہائی کورٹ میں ان کی طرف سے ایک حکم نامہ ایشو کر دیا گیا کہ کوئی ایڈورس جو بلے کے نشان کے بارے میں کوئی ایڈورس جو ججمنٹ ہے یا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں دے سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک غیر شرعی نکاح کا کیس ہے وہ مطلب ہے کہ ایک سیریس اس لحاظ سے ہو گیا کہ اس کی مینٹینیبلٹی مطلب ہے کہ اس کو اب سنا جائے گا، اس کے بارے میں کورٹ اسلام آباد کی عدالت نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کیس سنا جائے گا، اور اس کے لیے نوٹسز بھی ایشو کر دیے گئے۔ اور پھر ایک اور ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو جس قسم کی ہمیں جس وقت چیف جسٹس بندیال تھے تو ایک ڈویژن جو نظر آتی تھی اور ایک کچھ چیزیں پبلکلی سامنے آتی تھی نظر ہمیں، تو وہ اس بار بھی اب جسٹس اعجاز الاحسن کی طرف سے ایک خط رجسٹرار کو لکھا گیا جو کہ ظاہر پبلک بھی ہو گیا، اور جس میں جو بینچز بنائے گئے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اور سپریم اور تو ان بینچز کے اوپر کویشچنز ریز کر دیے گئے۔ تو سب سے پہلے بات جو تاحیات نااہلی کا جو ایک کیس آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنا گیا، تو وہاں پہ بیسیکلی وہ کیس تو اس کیس کا تعلق میاں نواز شریف صاحب سے تو نہیں تھا، وہ ایک میر بادشاہ کیسرانی صاحب ہیں جو ایم ایل اے تھے جن کی نااہلی تھی، ان کے متعلق کیس تھا، لیکن چونکہ اس کا تعلق پہلے ماضی سے بھی ہے اور اس کا تعلق فیوچر سے بھی ہے اور اس کا تعلق آئندہ انتخابات سے بھی ظاہر ہے بالکل متعلقہ ہے، تو اس بارے میں ایک تو اہم بات یہ ہے کہ جی تاحیات نااہلی کا جو معاملہ ہے اس کے لیے 5 رکنی بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی کو یہ ریفر کر دیا گیا کہ جی ججز کمیٹی جو ہے وہ 5 ممبر بینچ بنائے گی جو کہ جنوری میں اس کیس کو سنے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق یا جہانگیر ترین صاحب کے متعلق جن کی فور لائف ڈسکوالیفیکیشن کا آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ جس زمانے میں جسٹس ثاقب نثار تھے چیف جسٹس، اس جس زمانے میں ان کی فور لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، تو کیا وہ ختم ہو چکی کہ نہیں ہوئی، اس بارے میں بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنز ہیں۔ اور اگر آپ آبزرویشن سنیں چیف جسٹس کی تو اور اسی طریقے سے جسٹس اطہر اللہ صاحب کی، تو ان کا یہ خیال ہے کہ جس وقت آپ نے چونکہ آئین کے آرٹیکل میں فور لائف ڈسکوالیفیکیشن نہیں لکھی، وہی جو 62(1)(f) کی بات ہے، اور اسی طرح سے اگر سپریم کورٹ کا اگر آرڈر تھا، لیکن اگر پارلیمنٹ نے ایک الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی تو جو بھی کچھ آگے پروسیڈ کیا جائے گا یا جس طرح سے آگے لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن کا وہی والا مسئلہ اگر فرض کریں اس کے اوپر کوئی کویشچن ریز ہوتا ہے تو وہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہی ہوگا، اور اس طرح کی یعنی کہ ان کی آبزرویشنز تھی، کوئی فائنل ان کا ظاہر فیصلہ تو اس وقت ہوگا جس وقت یہ کیس سامنے آئیں گے اس قسم کے، لیکن جسٹس اطہر اللہ صاحب نے کہا کہ جی موجودہ کیس جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جو ایشو جب آپ نے امینڈمنٹ کر دی الیکشن ایکٹ میں تو اس سے وہ جو پرانا جو مسئلہ ہے وہ جو بحث ہے وہ ختم ہو چکی، اور اس کا فار لائف ڈسکوالیفیکیشن والا مسئلہ اس کے اوپر نہیں آئے گا، اسی قسم کی بات۔ سو وہ میں تھوڑا سا آپ کو پہلے یہ ذرا سنا دوں کہ اس کیس میں ہوا کیا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم کیس ہے
اور آلدو اس میں جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو جنوری میں سنا جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت نامینیشن پیپرز ابھی اسکیجول بھی آنے والا ہے الیکشن کا، اور جب نامینیشن پیپرز جمع کرائیں گے اور نواز شریف صاحب فرض کریں نامینیشن پیپر جمع کراتے ہیں اور پھر جہانگیر ترین جمع کراتے ہیں، تو اس کے اوپر ظاہر ہے ایک کویشچنز، پھر ظاہر ہے لوگ اس کے اوپر اس کو چیلنج کریں گے اور اسی بنیاد کے اوپر بھی چیلنج کر سکتے ہیں. تو اس کو ذرا آپ سن لیجئے کہ ججز اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں یہ کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں نااہل قرار دیے گئے سیاسی رہنما کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران تاحیات نااہلی کا معاملہ 5 رکنی بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی کو بھیج دیا. سپریم کورٹ میں میر بادشاہ کیسرانی کی نااہلی کے کیس پر سماعت کے دوران تاحیات نااہلی سے متعلق پاناما کیس اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم میں بھی زیر بحث آئیں، بیکاز یہ اصل ریلیونٹ مسئلہ یہ ہے. ایک طرف پاناما اس کیس میں آپ کو بتایا کہ فار لائف ڈسکوالیفیکیشن تھی، تو دوسری طرف الیکشن ایکٹ میں یہ کر دیا گیا تھا کہ جی ڈسکوالیفیکیشن 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اور یہی بات نون لیگ والے لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی تو نااہلی ختم ہو چکی، فار لائف جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو چکی. اچھا، اس کے درخواست گزار جو ہے اسی کیس میں ان کے وکیل جو تھے ثاقب جیلانی، انہوں نے کہا کہ جی میر بادشاہ کیسرانی جن کی نااہلی کا کیس تھا کو جعلی ڈگری کی بنیاد پر 2007 میں نااہل قرار دیا گیا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے 2018 کے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی تھی. عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ مقدمے کی سماعت جنوری 2024 میں عام انتخابات سے پہلے ہوگی. اس مقدمے کو انتخابات میں تاخیر کی وجہ نہیں بنایا جائے گا. یعنی یہ بالکل کوئی برداشت نہیں کی جا سکتا کہ جی آپ کسی بھی بہانے انتخابات کو آگے لے کے چلے جائیں. اچھا، سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کر دیے. سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ کیس کی سماعت جنوری 2024 میں ہوگی. موجودہ کیس انتخابات میں تاخیر کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا. موجودہ کیس کا نوٹس انگریزی کے 2 بڑے اخباروں میں شائع کیا جائے. درخواست گزاروں کے وکیل ثاقب جیلانی نے کہا کہ موجودہ کیس کا اثر آئندہ انتخابات پر بھی ہوگا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جھوٹے بیان حلفی پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے کو نااہل ہی ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح پر پاناما کیس میں فیصلہ دیا تھا. یہ وہی ریفر کر رہے ہیں اسی چیز کا، فار لائف ڈسکوالیفیکیشن والے کا. چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کی تاحیات نااہلی پر 2 آراء ہیں. نیب کیسز میں اگر تاحیات نااہلی کی سخت سزا ہے تو قتل کی صورت میں کتنی نااہلی ہوگی. اس پر درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ قتل کے جرم میں بھی سیاستدان کو نااہلی 5 سال ہی کی ہوگی. اچھا، اسی لحاظ سے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ تاحیات نااہلی اور آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق کوئی نیا قانون بھی آ چکا ہے. اب وہ کوشچن ریز کر رہے ہیں اور اس پر وکیل صفائی نے کہا کہ حال ہی میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال کر دی گئی. جسٹس اطہر مدنی اللہ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں، اب یہ امپورٹنٹ ذرا سنیے گا، کچھ یہ جو آبزرویشن ہے اطہر مدنی اللہ صاحب کی بھی اور چیف جسٹس صاحب کی بھی. جسٹس اطہر مدنی اللہ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر ختم کر سکتی ہے. اب دیکھیں، یہ انہوں نے بڑا، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں. الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل کر کے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 62(1)(f) کا فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا. اب یہ اطہر مدنی اللہ صاحب کا خیال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی اور جو میکسیمم وہ جو پنشمنٹ ہے اس کو 5 سال کر دیا گیا ڈسکوالیفیکیشن کو، تو جو فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا 62(1)(f) کے متعلق کہ جی فار لائف ڈسکوالیفیکیشن، تو وہ ختم ہو چکی. اچھا، پھر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کسی نے چیلنج نہیں کی. جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم چیلنج نہیں ہوئی تو دوسرا فریق اس پر انحصار کرے گا. الیکشن ایکٹ میں آرٹیکل 232 شامل کرنے سے تو تاحیات نااہلی کا تصور ختم ہو گیا. اب یہ بھی چیف جسٹس بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی کہ 5 سال سے زیادہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی تو تاحیات نااہلی والا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو گیا.
پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے انتخابات سر پر ہیں. ریٹرننگ آفیسرز، الیکشن ٹریبیونلز اور عدالتیں اس مسئلے میں رہیں گی کہ الیکشن ایکٹ پر انحصار کریں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر. یہ بڑی امپورٹنٹ بات، اصل بات یہی ہے کہ اب یہی جھگڑا چلتا رہے گا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی وہی والی بات، جیسے دو ظاہر ہے بہت سینئر، ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، دوسرے بھی سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. آپ دیکھ لیں کہ ان کی اپنی آبزرویشن کیا ہے اس آرٹیکل کے بارے میں جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی، لیکن وہ بات یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے وہی والی دو رائے جو ہیں وہ اب اس قسم کی دو آراء ہیں کہ کبھی کوئی سپریم کورٹ کی طرف دیکھے گا اور کبھی کوئی الیکشن ایکٹ کی طرف دیکھے گا، جس کو جو سوٹ کرے گا اسی لحاظ سے. اور یہی جو چیز ہے یہ سارے الیکشن پروسیس کو بڑا ظاہر ہے نیگیٹولی اور اس کو بڑے اس طریقے سے امپیکٹ کر سکتی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ فیصلہ اس کا ظاہر ہے اسی وقت اسی لحاظ سے ہوا کرے گا. چونکہ انہوں نے اس کیس میں تو یہ کہہ دیا نا کہ یہ تو جنوری میں سنا جائے گا، اور جنوری ول بی ٹو لیٹ بیکاز یہ اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی آئندہ ہفتے جو ہے یا کچھ دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا الیکشن شیڈول جاری کر دے گا، جس کے بعد نامینیشن پیپرز وغیرہ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، آبجیکشن آنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر اسی لحاظ سے فرض کریں اگر میاں نواز شریف صاحب یا جہانگیر الدین کا کیس ہے تو وہ تو کہیں گے کہ یہ دیکھیں الیکشن ایکٹ ہے، ہماری تو فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو چکی. ان کے جو مخالف ہوں گے وہ ان کو چیلنج کریں گے کہ نہیں جی یہاں پہ تو آپ کے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے یہ تو کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر ان کے اوپر فیصلہ ہوگا، کبھی ہائی کورٹس میں جائیں گا، کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. لیکن حتمی لحاظ سے جو 5 ممبر بینچ جس نے وہ فیصلہ کرنا ہے تو اس کے بارے میں جو انٹرپریٹیشن ہوگی وہ اب جنوری میں ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور اس میں جس قسم کی آبزرویشنز ہیں دونوں جسٹس صاحبان کی، تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس کو ویسے وہ فیور کرتی ہیں اور جہانگیر الدین صاحب جیسے کیسز کو فیور کرتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک جو دوسرا جو آج میں جب جو پی ٹی آئی کے متعلق بات کر رہا تھا تو پی ٹی آئی کے جو اب چیئرمین ہیں جو بیرسٹر صاحب، تو اب بیرسٹر گوہر صاحب ان کا آج انہوں نے اپروچ کیا پشاور ہائی کورٹ کو، اور وہاں پہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کو اپروچ کر کے ان کی اپریہنشن تھی کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے چونکہ نوٹس بھیجا ہے، اور وہی والی بات نوٹس یہ کہ آپ جو ہے الیکشن ریزلٹس جو ہیں اپنے آپ کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے وہ آپ ان کی ڈیٹیلز دیں، اور اگر اس سے وہ مطمئن ظاہر ہے وہ نہیں ہوتے تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی آپ کا بلے کا نشان جا سکتا ہے. اور اس ایشو کو لے کے پشاور ہائی کورٹ گئے، اور پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے وہاں پہ وہ اناؤنس کر رہے تھے کہ جی ان کو ایک کم از کم اتنا ریلیف مل گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان بلے کے نشان کے بارے میں کوئی ایڈورس آرڈر ایشو نہیں کر سکتی. اور وہ بلے کا نشان آپ کو بتایا کہ کیوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ فرض کریں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو الیکشن سمبل ہے اگر اس کو وہ اس سے چھین لیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹر پارٹی الیکشنز کی بیس کے اوپر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اگر فرض کریں کہ اس کو اس کے الیکشن سمبل سے ڈپرائیو کرتی ہے تو پھر الیکشن لڑنے کے لیے اس کے پاس کوئی سمبل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا پھر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہوں گے وہ الیکشن جب لڑیں گے تو وہ ایز اے پارٹی نہیں لڑ سکتے، کسی ایک سمبل کے اوپر نہیں لڑ سکتے. کسی کو ہو سکتا ہے پھول مل جائے، کسی کو کرسی کا نشان مل جائے، کسی کو کیا نشان مل جائے، کسی کو لالٹین کا نشان مل جائے، واٹ ایور جو بھی ہوگا، لیکن ان کو بلے کا نشان یا کوئی ایک بلے کے علاوہ یا یہ ہے کہ بلے کا آپ نشان لے دیں، کوئی دوسرا آپ نشان دے دیں، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا سیریس کنسرن تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا رسپانس ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس سارے ایشو کو ٹیکل کیا جاتا ہے. بیکاز بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بلے کے نشان کو جو ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر اگر نہ ہوا تو یہ بہت ہی بڑا جو ہے یہ ایک جھٹکا ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، اور ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا. اور اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہوتا ہے اور عمران خان مائنس ہی رہتے ہیں اور وہ جیل میں بھی رہتے ہیں اور
مشکلات جو اس قسم کی پی ٹی آئی کو اس وقت جن کا سامنا ہے وہ بھی رہتی ہیں، تو اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ پلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہونا، اور اگر وہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا گیا پاکستان بھر میں، تو وہ ایک سرپرائز بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ایک بریفلی وہی والی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے جو غیر شرعی نکاح کے حوالے سے جو کیس جو تھا، اس کے حوالے سے اس کیس کی جو سماعت ہے اس کے بارے میں مینٹینیبلٹی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کی سماعت ہوگی، اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جو گواہان ہیں انہوں نے آلریڈی اپنے مطلب ہے کہ گواہیاں دے چکے، اور اب نوٹسز ایشو کر دیا ہے متعلقہ عدالت نے بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی، اور یہ بھی ظاہر ہے بہت ایک اہم معاملہ ہے، اور اس کے بھی جو امپیکٹ ہوگا، جو کنسیکوینس ہوں گے عمران خان صاحب کے لیے، وہ ظاہر ہے وہ کافی سیریس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور ایشو جو آج ہائی لائٹ ہوا وہ ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے، انہوں نے ایک رجسٹرار کو لیٹر لکھا، اور یہ وہ چیزیں جو ہم پہلے جنرلی آپ دیکھتے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سینئر جب جج تھے، اور اس وقت جب بندیال صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو اس وقت وہ اکثر مختلف ایشوز کے اوپر جو ان کا اپنا ڈفرینس اوپینین ہوتا تھا یا جس چیز سے وہ ڈفر کرتے تھے تو وہ خط لکھتے تھے، اور وہ خط میڈیا کے اوپر بھی آتا تھا۔ تو جب سے چیف جسٹس بنے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس کے بعد یہ آج پہلی دفعہ جسٹس اعجاز الاحسن کی طرف سے ایک وہ رجسٹرار کو خط لکھا گیا، اور اس میں بیسیکلی انہوں نے آبجیکشن کیا کہ جس طریقے سے کچھ بینچز بنائے گئے ہیں ان کے اوپر ان کو اعتراض ہے، اور یہ کہ جس قسم کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، جو ہمارے جو کمیٹی تھی، جو ججز کی 3 ممبر جو کمیٹی تھی، اس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق بینچز نہیں بنے، اور جن بینچز کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا، ایک تو وہ بینچ ہے کہ جو ابھی اسی ہفتے جو ملٹری کورٹس کے بارے میں جو فیصلہ ہوا تھا، ان کو آرمی ایکٹ کے بارے میں جو اس کیس کو سنے گا، تو اس کے اوپر انہوں نے آبجیکشن کیا کہ جی یہ بینچ صحیح نہیں بنا، اور جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ بینچ نہیں بنا۔ اور دوسرا جو کیس ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو ریفرنس تھا، ان کا جوڈیشل مرڈر کا جو ریفرنس تھا، اس کے متعلق جو بینچ بنا اس کے اوپر بھی انہوں نے آبجیکشن کیا۔ سو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں، یا رجسٹرار کی طرف سے کوئی رسپانس آتا ہے، یا بینچز کو دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اینی ہاؤ یہ وہ چیزیں تھیں جو پہلے ہمیں بہت زیادہ نظر آتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی تو لگا ایسے کہ جو اپیرنٹلی کہ جی جس ڈویژن کو ایک کو بڑے اچھے طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ختم کر دیا تھا، تو شاید اس کا تھوڑا سا ابھی ہلکا سا اشارہ اس انیشیٹو سے ہمیں دوبارہ نظر آیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔